بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى اما بعد۔ آج میں آپ سے ایک پرسنل چیز شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک بات سنائی جو کہ امیۃ کالف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ ان کی وائف ان کے بارے میں یہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے شوہر سے بڑھ کر کبھی اپنی زندگی میں کسی کو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ اب یہ بات جو میری والدہ نے مجھے سنائی تو یہ میرے لیے ایک بہت یادگار بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے تو یا تو اس کی والدہ ہوتی ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے، اور کچھ اعتبار سے انسان کی بیوی انسان کی والدہ سے بھی زیادہ یا ان کی مدر سے بھی زیادہ انسان کو جانتی ہیں کچھ ایسپیکٹ سے، کیونکہ انسان پوری زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بھی اپنی بیوی کے بارے میں بھی ایک مرد سب سے زیادہ جانتا ہوتا ہے، ایک شوہر۔ تو جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو ایک دوسرے کی کمیوں کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کے بارے میں بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان کی بیوی اس کے بارے میں یہ گواہی دے، یا ایک شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ گواہی دے یا ٹیسٹیفائی کرے کہ میری نظر میں اس سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس چیز کو میں نے سوچا کرتا تھا، اور یہ میری ایک تمنا تھی کہ اللہ مجھے بھی ایسا نیک بننے کی، ایسی نیکی کی توفیق دے کہ میری بیوی بھی ایک دن میرے بارے میں میری غیر موجودگی میں یہ بات کہے۔ تو اصل میں جو چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا، اچھے اعمال ساروں کے سامنے کرنا بہت آسان ہوتے ہیں، اچھا بننا دوسروں کے سامنے بہت آسان ہے۔ ظاہری اعمال انسان کے لیے بہت آسان ہے بنسبت انسان کے باطنی اعمال، یعنی جو انورڈ ڈیڈز ہیں، انسان کے جو دل کے ڈیڈز ہیں اور ایکشنز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، وہ آؤٹ ورڈ پریکٹسز سے بہت زیادہ مشکل ہوا کرتی ہیں۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر داعیوں کے بارے میں، میں اپنے بارے میں بھی یہ کہوں گا، ہر بندے کے بارے میں، کہ ہم لوگوں کے لیے اور ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنی خلوت کو، اپنی آئسولیشن کو پاک رکھیں اور گناہوں سے صاف رکھیں۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یہ ریمائنڈر دیتے ہوئے کہتے ہیں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہو، ان کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ وہ نیکی کریں اور اچھے کام کریں، سوشل ویلفیئر کے کام کریں، اللہ کی عبادات کریں لوگوں کے سامنے، ان کو حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں ایسے کام، ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب سے بڑی ایک بندے کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان کی خلوت، انسان کی آئسولیشن اور ایک انسان کی اپیرنس، دونوں کے اندر پاکیزگی ہو۔ میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی ہے، ریلائبل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، اور آپ نے فرمایا میں بڑے وثوق سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح ان لوگوں کو اپنی قوم میں سے جانتا ہوں، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ اور کتنے اعمال ہوں گے، کتنے زیادہ اعمال ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء، کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑ، ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے، ایک ماؤنٹین کا نام ہے تہامہ، آپ نے فرمایا ان کے ڈیڈز، ان کی اچھی پریکٹسز اس کے برابر ہوں گے، اتنی زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایک بکھری ہوئی خاک بنا دیں گے، ان کو اڑا دیں گے، جیسے ڈسٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو پھونک مارتے ہیں اور ہوا سے وہ اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعمال کو اللہ اس طریقے سے ضائع کر دیں گے اور اڑا دیں گے، اتنی ان کی اہمیت نہیں ہوگی، پہاڑ کی طرح لگیں گے لیکن ڈسٹ کی طرح اڑ جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا،
جلہم لنا الا نکون منہم ونحن لا نعلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیریکٹرسٹکس ہمارے بارے میں ہمیں بتائیے، ہمیں کچھ ایسی نشانیاں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم پہچان لیں ان نشانیوں کو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں سے ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو ان نشانیوں سے بچا لیں، کسی طریقے سے ان کیریکٹرسٹک سے بچا لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کیریکٹرسٹک بتائی. آپ نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری جلد میں سے ہوں گے، یعنی تمہاری سکن میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، نیشن میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو اسی طریقے سے قیام کیا کریں گے اور اللہ کی عبادتیں ایسے کیا کریں گے جس طرح تم کرتے ہو، یعنی جس طریقے سے ظاہری اور آؤٹ ورڈ پریکٹسز تم کرتے ہو بالکل اسی طریقے سے وہ بھی یہ پریکٹسز کیا کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، آپ نے فرمایا لیکن ان بندوں کی اصل کیریکٹرسٹک جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، وہ یہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ تو وہ رات کو قیام کیا کریں گے، تمہارے ساتھ اچھے اعمال بھی کیا کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ اکیلے ہوں گے، آئسولیشن میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو لمٹس ہیں ان کو کراس کر لیا کریں گے اور برے اعمال کیا کریں گے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ انسان کی آؤٹ ورڈ اپیرنسز زیادہ میٹر بعض اوقات نہیں کرتی. بعض اوقات میں یہ نہیں کرتا بالکل نہیں میٹر کرتی، یہ بات غلط ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف انورڈ ہمارے جو ہے انٹرنل معاملات جو ہیں، ہمارے دلی معاملات زیادہ اہم ہیں. ایسی بات نہیں ہے، آؤٹ ورڈ پریکٹسز بھی اہم ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان دو چیزیں ہیں. اسلام ہماری آؤٹ ورڈ پریکٹسز کا نام ہے اور ایمان ہماری انورڈ پریکٹسز کا نام. دونوں میٹر کرتے ہیں، دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. لیکن بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، انسان اپنے جو باطنی اعمال ہیں، جو سیکرٹ ڈیڈز ہیں یا اپنی آئسولیشن ہے، وہاں پہ جا کے انسان جو ہے وہ اپنے کیریکٹر کو اپنے کیریکٹر کو صحیح طریقے سے پاک نہیں رکھ پاتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئسولیشن کو، ہماری جو انورڈ پریکٹسز ہیں ان کو پاک رکھے، اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرے ان لوگوں کی طرح جو کہ دوسروں کے سامنے تو اچھے کام کرتے ہیں لیکن آئسولیشن میں اور اکیلے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.